بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور میرے معزز ویورز، آج آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کی بات کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو آقا سے کیسی محبت تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی؟ حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، حضور ہم لوگوں کے نزدیک اپنے مالوں سے اور اپنی اولادوں سے اور اپنی ماؤں سے اور سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب تھے۔ سچ فرمایا، در حقیقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی یہی حالت تھی، اور کیوں نہ ہوتی جبکہ وہ حضرات کامل الایمان تھے، اور اللہ پاک کا ارشاد ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ نبی جی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے اور وہ تجارت جس کی مندی کا تمہیں اندیشہ ہوتا ہے اور وہ گھر جس کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ سب چیزیں تم کو اللہ اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہوں تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ پاک اپنا حکم بھیج دیں، اور اللہ پاک بے حکمی کرنے والوں کو ان کے مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اس آیت شریفہ میں اللہ پاک اور اس کے رسول کی محبت کے ان سب چیزوں سے کم ہونے پر وعید ہے، دھمکی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میری محبت اپنے باپ اور اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہی مضمون نقل کیا گیا ہے۔ علماء کا ارشاد ہے کہ ان حدیث میں محبت اختیاری مراد ہے، محبت اختیاری مراد ہے، غیر اختیاری یعنی طبعی اضطراری مراد نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر محبت طبعی مراد ہو تو پھر ایمان سے مراد کمال درجے کا ایمان ہو، جیسے کہ صحابہ کرام کا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آقا کا ارشاد ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ پائی جائے ایمان کی حلاوت اور ایمان کا مزہ نصیب اس کو ہو جائے۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے ماں سوا سب سے زیادہ ہوئے۔ دوسری یہ کہ جس کسی سے محبت کرے اللہ ہی کے واسطے کرے۔ تیسرے یہ کہ کفر کی طرف لوٹنا اس کو ایسا ہی گراں اور مشکل ہو جیسا کہ آگ میں گرنا ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنی جان کے علاوہ اور سب چیزوں سے آپ زیادہ محبوب ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میری محبت اپنی جان سے بھی زیادہ نہ ہو۔ حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ، کچھ دیر سوچا، پھر فرمایا اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا الآن یا عمر، اس وقت ہے عمر، اس وقت ہے عمر۔ علماء نے اس ارشاد کے 2 مطلب بتائے، ایک یہ کہ اس وقت تمہارا ایمان کامل ہوا ہے، دوسرا یہ کہ تنبیہ ہے، وارننگ ہے کہ اس وقت یہ بات پیدا ہوئی کہ میں تمہیں اپنے نفس سے زیادہ محبوب ہوں۔ حالانکہ یہ بات اولی سے ہونی چاہیے تھی۔ سہیل تستری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص ہر حال میں آقا کو اپنا والی نہ جانے اور اپنے نفس کو اپنی ملک میں سمجھے وہ سنت کا مزہ نہیں چکھ سکتا۔ ایک صحابی نے آ کر آقا سے عرض کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ آقا نے فرمایا کہ قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے تم نے جس کی وجہ سے انتظار ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے بہت سی نمازیں اور روزے اور صدقے تو تیار نہیں کر رکھے ہیں، البتہ اللہ اس کے رسول کی محبت میرے دل میں۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں تم اسی کے ساتھ رہو گے جس سے محبت رکھتے ہو۔ آقا کا یہ ارشاد کہ آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا
جس سے اس کو محبت ہے، کئی صحابہ نے نقل کیا ہے، جن میں عبداللہ بن مسعود، ابو موسیٰ اشعری، حضرت صفوان، حضرت ابو ذر وغیرہ حضرات ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو جس قدر خوشی اس ارشاد مبارک سے ہوئی ہے، کسی چیز سے بھی اتنی خوشی نہیں ہوئی، اور ظاہر بات ہے ہونا بھی چاہیے تھی کہ آقا کی محبت تو ان کے رگ و پے میں تھی، پھر ان کو کیوں نہ خوشی ہوتی۔ حضرت فاطمہ آقا کی جو چہیتی بیٹی، حضرت فاطمہ کا مکان شروع میں آقا سے ذرا دور تھا۔ ایک مرتبہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا تھا تمہارا مکان قریبی ہو جاتا۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ حارثہ رضی اللہ عنہ کا مکان آپ کے قریب ہے، ان سے فرما دیں کہ میرے مکان سے بدل لیں۔ آقا نے فرمایا کہ ان سے پہلے بھی تبادلہ ہو چکا ہے، اب تو شرم آتی ہے۔ حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع ہوئی، فوراً حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ فاطمہ کا مکان اپنے قریب چاہتے ہیں، یہ میرے مکانات موجود ہیں، ان سے زیادہ قریب کوئی مکان بھی نہیں، جو پسند ہو بدل لیں۔ یا رسول اللہ، میں اور میرا مال تو اللہ اس کے رسول ہی کا ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، جو مال آپ لے لیں وہ مجھے زیادہ پسند ہے اس مال سے جو میرے پاس رہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا سچ کہتے ہو، اور برکت کی دعا دی۔ آقا نے ارشاد فرمایا سچ کہتے ہو، اور برکت کی دعا دی اور مکان بدل لیا۔ ایک صحابی آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ کی محبت مجھے میری جان و مال اور اہل عیال سے زیادہ ہے، میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کا خیال آ جاتا ہے تو صبر نہیں آتا، یہاں تک کہ حاضر ہوں اور آ کر زیارت نہ کر لوں۔ مجھے فکر ہے کہ اس صحابی نے کہا مجھے فکر ہے کہ موت تو آپ کو بھی اور مجھے بھی ضرور آنی ہی ہے، اس کے بعد آپ تو انبیاء کے درجے پر چلے جائیں گے، تو مجھے یہ خوف رہتا ہے کہ پھر میں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں سکوت فرمایا، خاموش رہے، کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور یہ آیت سنائی، قرآن کریم کی آیت ہے نا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ جو شخص اللہ اس کے رسول کا کہنا مان لے گا تو ایسے اشخاص بھی جنت میں ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ پاک نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ حضرات بہت اچھے دوست ہیں، بہت اچھے رفیق ہیں، اور ان کے ساتھ رفاقت صرف اللہ کا فضل ہے، اور اللہ پاک خوب جاننے والے ہیں ہر ایک کے عمل کو۔ اس قسم کے واقعات بہت سے صحابہ کو پیش آئے اور آنا ضروری تھے، وہاں عشق است و ہزار بدگمانی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ آیت سنائی ہوں۔ چنانچہ ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے آپ سے ایسی محبت ہے کہ جب خیال آ جاتا ہے اگر اس وقت میں آ کر زیارت نہ کر لوں تو مجھے غالب گمان ہے کہ میری جان نکل جائے، مگر مجھے یہ خیال ہے کہ اگر میں جنت میں داخل بھی ہو گیا تب بھی آپ سے تو نیچے درجے میں ہوں گا، مجھے تو جنت میں بھی آپ کی زیارت کے بغیر بڑی مشقت ہوگی۔ آقا نے یہی آیت سنائی ان صحابی کو بھی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک انصاری حاضر خدمت ہوئے اور نہایت غمگین تھے۔ آقا نے فرمایا غمگین کیوں ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، ایک سوچ میں ہوں۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا سوچ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، ہم صبح شام حاضر خدمت ہوتے ہیں، آپ کی زیارت سے محظوظ ہوتے ہیں، آپ کی خدمت میں بیٹھتے ہیں، کل کو آپ تو انبیاء کے درجے پر پہنچ جائیں گے، ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہوگی۔ آقا نے سکوت فرمایا، خاموش رہے آقا، اور جب یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے آپ کو سنائی نا، تو حضور نے ان انصاری کو بھی بلایا اور ان کو اس آیت کی بشارت دی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ بہت سے صحابہ نے یہ اشکال کیا، آقا نے یہ آیت ان کو سنائی۔ ایک حدیث میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو ظاہر ہے کہ نبی کو امتی پر فضیلت ہے اور جنت میں اس کے درجے اونچے ہوں گے، تو پھر اکٹھا ہونے کی کیا صورت ہوگی؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اوپر کے درجے والے نیچے کے درجے والوں کے پاس آئیں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے۔ آقا کا ارشاد ہے کہ مجھ سے بہت محبت کرنے والے بعض ایسے لوگ ہوں گے
جو میرے بعد پیدا ہوں گے اور ان کی یہ تمنا ہوگی کہ کاش اپنے اہل عیال، اپنے بیوی بچے اور مال کے بدلے میں وہ مجھے دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بچی عبدہ کہتی ہیں کہ میرے والد جب بھی سونے لیٹتے تو اتنے آنکھ نہیں لگتی اور جاگتے رہتے، وہ آقا کی یاد اور شوق و اشتیاق میں لگے رہتے، اور مہاجرین و انصار صحابہ کا نام لے کر یاد کرتے رہتے اور یہ کہتے کہ یہی میرے اصول و فرو ہیں، یعنی بڑے اور چھوٹے ہیں، اور ان کی طرف میرا دل کھینچا جا رہا ہے۔ یا اللہ مجھے جلدی موت دے دے، یا اللہ مجھے جلدی موت دے دے کہ ان لوگوں سے جا کر ملوں، اور یہی کہتے کہتے سو جاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنے باپ کے مسلمان ہونے کی بنسبت آپ کے چچا ابو طالب کے مسلمان ہو جانے کی زیادہ تمنا ہے، اس لیے کہ اس سے آپ کو زیادہ خوشی ہوگی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضور کے چچا حضرت عباس سے عرض کیا کہ آپ کے اسلام لانے کی مجھے زیادہ خوشی ہے اپنے باپ کے مسلمان ہونے سے، اس لیے کہ آپ کا اسلام حضور کو زیادہ محبوب ہے۔ حضرت فاروق اعظم ایک مرتبہ رات کو حفاظتی گشت فرما رہے تھے، گشت کرتے تھے نا، کہ ایک گھر میں سے چراغ کی روشنی محسوس ہوئی اور ایک بڑھیا کی آواز کان میں پڑی جو اون کو دھنتی ہوئی شعر پڑھ رہی تھی، اشعار پڑھ رہی تھی، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نیکوں کا درود پہنچے اور پاک صاف لوگوں کی طرف سے جو برگزیدہ ہوں ان کا درود پہنچے۔ بے شک یا رسول اللہ آپ راتوں کو عبادت کرنے والے تھے اور آخری راتوں کو رونے والے تھے، کاش مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ میں اور میرا محبوب کبھی اکٹھا ہو سکتے ہیں یا نہیں، اس لیے کہ موت مختلف حالتوں میں آتی ہے، نہ معلوم میری موت کس حالت میں آئے اور آقا سے مرنے کے بعد ملنا ہو سکے یا نہ ہو سکے۔ حضرت عمر بھی ان اشعار کو سن کر رونے بیٹھ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا قصہ مشہور ہے کہ جب ان کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو ان کی بیوی جدائی پر رنجیدہ ہو کر کہنے لگی کہ ہائے افسوس۔ وہ کہنے لگے سبحان اللہ، کیا مزے کی بات ہے کہ کل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے اور ان کے صحابہ سے ملیں گے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کا قصہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ جب ان کو سولی دی جانے لگی تو ابو سفیان نے پوچھا کیا تجھے یہ گوارا ہے کہ ہم تجھے چھوڑ دیں اور تیرے بجائے خدا نخواستہ اور تیرے بجائے نعوذ باللہ محمد کے ساتھ یہ معاملہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو زید رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ آقا اپنے دولت قدے پر تشریف فرما ہوں اور وہاں ان کا کانٹا بھی چھپ جائے اور میں اپنے گھر آرام سے رہ سکوں۔ ابو سفیان کہنے لگے کہ میں نے کبھی کسی کو کسی کے ساتھ اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا جتنی محمد کی جماعت کو ان سے ہے۔ علماء نے آقا کے ساتھ محبت کی مختلف علامات لکھی ہیں۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی چیز کو محبوب رکھتا ہے اس کو ماسوا پر ترجیح دیتا ہے، یہی معنی محبت کے ہیں، ورنہ محبت نہیں، صرف دعویٰ محبت ہے، دعوی محبت ہے۔ بس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامات میں سب سے معتبر شان یہ ہے کہ آقا کا اقتداء کرے۔ ہمیں چاہیے کہ آقا کا اقتداء کرے، آقا کے طریقوں کو اختیار کرے اور آقا کے اقوال و افعال کی پیروی کرے، آقا کے احکامات کی بجاوری کرے اور آقا نے جن چیزوں سے روک دیا ہے ان سے پرہیز کرے۔ خوشی میں، رنج میں، تنگی میں، وسعت میں، ہر حال میں آپ کے طریقے پر چلیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ ترجمہ اللہ پاک فرما رہا ہے نبی جی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ پاک سے محبت رکھتے ہو تو تم میرا اتباع کرو، اللہ پاک تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں آقا سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگیں تو اسے لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اسے اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے تاکہ نورانی ماحول پیدا ہو اور اللہ پاک کو ہم پہ پیار آ جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔